بڑی شان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ہمارا تعارف کرایا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو، تم سب سے بہترین امت ہو، تمہیں اخرجت للناس، تمہیں نکالا گیا ہے انسانیت کی نفع رسانی کے لیے، بھلائی کے لیے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم تمام انسانیت کو اللہ بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے، یہ نہیں فرمایا انتم خیر امہ، کنتم خیر امہ فرمایا، یعنی تم بھی اچھے ہو، تم بھی خیر امت ہو، تم سردار ہو، اس طرح نہیں فرمایا، بس تم ہی خیر امت ہو، تمہارے علاوہ کسی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا، صرف تمہیں ہی حاصل ہوا ہے۔ خیر امت اس لیے ہو کہ تمہیں بڑے کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے، خاص منصب کے لیے بھیجا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد مفسرین نے نقل کیا ہے کہ تمہاری سرداری شرط کے ساتھ مشروط ہے۔ کئی دفعہ یہ خیال آتا ہے، آج کل خصوصاً نوجوان یہ کہتے ہیں قرآن نے تو خیر امت کہا ہے، لیکن مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ سب سے گئے گزرے لوگ مسلمان سمجھے جاتے ہیں، تو یہ کیا بات ہے، قرآن نے تو خیر امت کہاں ہے سرداری؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں شرط کے ساتھ مشروط کی گئی ہے سرداری، دعوت کا شرط پوری کرو گے تو سردار خیر امت کہلاؤ گے، وہ ہے دعوت کی شرط، افسری کرو گے تو افسر کہلاؤ گے، جھاڑو دے ہوئے تو افسر کیسے کہلاؤ گے؟ کار نبوت نبی کی نیابت کرو گے تو خیر امت کہلاؤ گے۔ نبیوں کی راہ، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرمایا کرتے تھے، نبیوں کی راہ چلو گے تو خیر امت کہلاؤ گے، بنیوں کی راہ چلو گے تو خیر امت بھی کہلاؤ گے۔ نبیوں کی راہ کیا ہوتی ہے؟ سب کچھ لٹا دیتے ہیں، جو میرے پاس ہے سب کو مل جائے، اس کے لیے دن رات اپنی جان اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں ساری انسانیت کی بھلائی کے لیے۔ اب بنیوں کی راہ کیا ہوتی ہے؟ جو سب کے پاس ہے وہ میرے پاس آ جائے۔ نبیوں کی راہ جو میرے پاس ہے سب کو بڑھ جائے، تو بنیوں کی وہ فقیروں کی راہ ہے، مانگنے والوں کی راہ ہے، اور یہ سخیوں کی راہ ہے۔ نبیوں کی راہ ہے سخیوں کی راہ، سخی کو ہمیشہ عزت ہوتی ہے۔ تو سرداری شرط کے ساتھ مشروط کی گئی ہے کہ ہم دعوت کا کام کریں گے تو سرداری ملے گی۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اسلام میں دعوت کی ایک جگہ لکھا ہے کہ دعوت کی حیثیت بالکل بیج کی ہے۔ جس ساری سرداریاں، چاہے وہ علمی سرداریاں ہو، سربراہی ہو، چاہے وہ سیاسی سربراہی ہو، سب دعوت کی سربراہی سے نکلیں گی۔ اور شاہ صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ دعوت اسلام میں محض ایک فریضہ ہی نہیں ہے، فریضہ تو ہے ہی، جمہور فقہا کا اتفاق ہے کہ اس امت پر سب سے پہلے عائد کیے جانے والا فریضہ دعوت ہے۔ دعوت فریضہ تو ہے ہی، لیکن ایک طرز حیات کا نام دعوت ہے۔ مسلمان کی طرز حیات کا نام دعوت ہے۔ کسان کا ایک طرز حیات ہوتا ہے، اور جو ہے مکینک کا ایک طرز حیات ہوتا ہے، جھاڑو لگانے والے کا ایک طرز حیات ہوتا ہے، ایک افسر کا طرز حیات ہوتا ہے۔ دعوت طرز حیات کا نام ہے کہ جو بھلائی میرے پاس ہے سب کو مل جائے، اس فکر اور اس دھن کے ساتھ جی، اور جس برائی سے میں بچا ہوا ہوں سب بچ جائے، یہ طرز حیات اسلامی طرز حیات۔ دعوت خیر امت بنا کر، دعوت کو ہمارا منصبی فریضہ بنا کر پوری دنیا کو ہمارا مدعو بنایا ہے، ہمیں دینے والا انہیں لینے والا، ہمیں طبیب انہیں مریض بنایا ہے۔ یہ رشتہ انسانیت سے، فریق اور حریف کا رشتہ نہیں ہمارا ان سے، جو ہم نے سمجھ لیا ہے اپنی دعوت کے منصب کو فراموش کرنے کی وجہ سے ہم نے حریف اور فریق سمجھ لیا ہے، اور دنیا کو، ہسپتال انسانیت کو ہم نے میدان جنگ بنا دیا ہے۔ یہ اسپتال انسانیت کا المیہ یہ ہے کہ طبیب اپنے مریض سے بزدن ہے، مریض اپنے طبیب سے بزدن ہے۔ ہم تو انہیں کہہ رہے ہیں یہ گندے، یہ کافر ہیں، یہ دشمن ہیں، یہ حریف ہیں، یہ فریق ہیں، یہ کہہ رہے ہیں، اور وہ ہمیں کہہ رہے ہیں یہ دہشت گرد ہیں، یہ گندے ہیں، یہ جاہل ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں۔ تو مسئلہ یہ نہیں کہ وہ ہم سے بزدن ہے، مریض اپنے طبیب سے بزدن ہو جائے کوئی فکر اس کی بات نہیں، مریض کی ذہنیت بھی مریض ہوتی ہے۔ مریض اپنے طبیب پر جو ہے غصے بھی ہوتا ہے، ناراض بھی، چیختا بھی ہے، پکارتا بھی ہے، ڈرپ نکال کے پھینک دیتا ہے، کاٹ دیتا ہے، پخانہ پیشاب تک کر دیتا ہے۔ لیکن مسئلہ اس اسپتال انسانیت کا یہ ہے کہ طبیب اپنے مریض سے بزدن ہو گیا۔ وہ شفقت اور رحمت کا جو رشتہ تھا ہمارا ان کے ساتھ، وہ ہم نے بلا کر ہم نے ان کو فریق اور حریف سمجھ لیا۔
یہ دنیا میں مسئلہ یہ نہیں ہے جو ماحول خراب ہے جو ہے انہوں نے خراب نہیں کیا، ہم نے خراب کیا ہے کہ ہم نے ان کو فریق اور حریف سمجھ لیا، ان کا حق دینے کے بجائے ان کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کرنے کے بجائے جو ہماری ذمہ داری تھی، جو نبیوں کا کام تھا، اس کے بجائے ہم نے ان کو حریف اور فریق سمجھ لیا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ، شاہ ولی اللہ کے بڑے بھائی بہت بڑے طبیب تھے، ان کی کتاب ہے تکمیلہ ہندی یونانی طب کی، ایک بہت مارکت العرب کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ طبیب جب تک اپنے مریض پر شفقت، ہمدردی اور خیرخواہی کے ساتھ اپنے مریض کی طرف نگاہ نہیں کرے گا اور فکر مندی کی طرف اس کی طرف متوجہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ہرگز قلب پر نہ مرض کی تشخیص سجائیں گے نہ تجویز دوا سجائیں گے۔ مریض کی شفقت اور اس کی ہمدردی اور خیرخواہی کے جذبے پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ علاج کی تدبیر سجاتے ہیں، اور اگر یہ نہیں ہوگا تو مرض بڑھتا جائے گا، مرض بڑھتا گیا، جو دوا کی یہ صورت حال ہے ہماری۔ ہم لوگوں نے حریف اور فریق سمجھ لیا، ہم نے یہ صورت حال ہے، ہم سمجھتے ہیں انہوں نے ظلم کیا ہے۔ دیکھیے ایک بات اور سمجھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے، قرآن حدیث کی کتنی آیات سے بات ثابت ہوتی ہے اور حدیث شریفہ سے کہ اللہ کی کائنات میں اللہ کی حکومت چلتی ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں اب کے بار اس کی سرکار، اب کے بار اس کی سرکار، سرکاریں کچھ نہیں، کٹ پتلیاں ہیں، جس کو بٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ سرکار علیہ اللہ بحاکم الحاکمین، حاکموں کے حاکم کون ہے؟ اللہ ہے، جس کو بٹھا دیتے ہیں۔ کسی کو کرسی پر بٹھانا یا بٹھانے کے بعد اس کے دل کے اندر رحم، عدل، انصاف یا ظلم یا ناانصافی ڈالنا یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، تو اللہ ڈالتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے۔ اگر یہ ہم جن سرکاروں کو ہم سرکار سمجھتے ہیں اور بدلنے سے ہم خوش ہو جاتے ہیں اور اس کے آنے سے مایوس ہو جاتے ہیں، اگر ان کی سرکاروں کی سرکار چلتی تو یہ بات نہیں ہوتی۔ چند سال پہلے، 4-5 سال پہلے ہندوستان ٹائمز میں جو ہے مضمون آیا تھا جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ دنیا کے 55 ملکوں کے فرما روا جو گزشتہ 10 سال میں پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر تھے ملکوں کے، پہلے ان کے آبا و اجداد نہیں تھے، دادا پردادا مغل بادشاہ تھے، وہ خود پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ تھے، تو ان میں سے 55 لوگ جیلوں میں سڑ رہے تھے، پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ۔ اگر ان کی سرکار چلتی تو کوئی چپراسی بھی جیل میں جانا چاہتا ہے؟ اللہ کی پہلے بھی اللہ کی سرکار چلتی تھی، اب بھی ذرا سی کچھ بات ہوتی ہے مایوس ہو جاتے ہیں۔ میں اکثر ساتھیوں اور رفقا سے کہا کرتا ہوں کہ ہمارے اللہ کی سرکار چلتی ہے، اللہ کی حکومت چلتی ہے، اور اللہ کو ریٹائر نہیں ہوئے نا، یہ سسپینڈ نہیں کر دیا کسی نے۔ ہاں اگر اللہ ناراض ہو گئے ہیں، اللہ نے حالات بدل دیے تو ہمیں اللہ کو منانا آتا ہے، ہمیں بتا دیا گیا، مایوسی کی کیا بات ہے؟ تو وہ اللہ کی سرکار چلتی ہے یہاں، اور اللہ کا کہ یہاں اندھی نگری چوپٹ راجا نہیں۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ کا قہر ظالموں کی طرف اور اللہ کا رحم مظلوموں کی طرف آتا ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ وہاں ایسا بھی نہیں ہے کہ فورس سے بدلی جائے، جو ہے فیصلہ بدلا جائے، یا گواہ اپنی چرب زمانی کی وجہ سے جج کو جھانسا دے دے اور فیصلہ الٹا کر دے، ایسا کچھ نہیں۔ وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، غیب کو جانتے ہیں وہ۔ تو دنیا میں اب صورت حال ہو رہی ہے، زمانے سے اقبال اتنے دن پہلے کہہ کے گئے تھے کہ برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، آج ادنا سے ادنا کوئی مسلمان، بے عز سے بے عز مسلمان کی زبان پر یہ بات ہے کہ برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ اس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ قہر ہماری طرف اور رحم ان کی طرف ہے۔ قانون کا نفاذ بتا رہا ہے کہ ظلم ہم نے کیا ہے اور وہ مظلوم ہے، ہم نے ان کا حق مارا ہے۔ یہ ایمان ہمارے پاس امانت، اسلام دین ہمیں امانت کے طور پر دیا گیا تھا، ہمیں پوری دنیا انسانیت تک انتہائی شفقت اور رحمت، کرسی نبوی سوچ اور رحمت للعالمین صفات کی نیابت کے ساتھ ہمیں ان تک پہنچانا تھا، کیونکہ ہم نے اپنا حق ادا نہیں کیا، ان کو ظالم اپنے کو مظلوم کہتے ہیں۔ خصوصاً یہ ملک جس میں ہمیں پیدا کیا گیا ہے، اللہ نے ہم کو داعی بنا کر بھیجا ہے۔ پھر حضرت والا علیمیہ نور اللہ مرتضی فرمایا کرتے تھے کہ ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ایسی قوم کے لیے ہمیں نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہے جو اپنے خیرخواہوں اور ہمدردوں کی دیوتا بنا کر پوجا کرتی ہے۔ یہ ایسی قوم ہے جو اپنے ہمدردوں اور خیرخواہوں کی دیوتا بنا کر پوجا کرتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کی ہوتی ہے۔
ہماری ساری سرداری اور ساری عزت کا دار و مدار اس پر ہے. میں نے ایک مضمون لکھا تھا 2003-04 میں، ہر مرض کی دوا ہے صلی علی محمد، 23 قسطوں میں. ابھی اس دوران وہ چھپ کر آئی ہے کتاب. اس میں قرآن کی آیات اور احادیث شریفہ اور اپنی تاریخی واقعات اور اپنی زندگی کے تجربات کی روشنی میں یہ بات کہنے کی کوشش کی ہے، بتانے کی، سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اس امت کے تمام انفرادی، اجتماعی، ملی، تعلیمی، نفسیاتی، خاندانی، اجتماعی تمام مسائل کا حل صرف امت کے دعوت پر، اپنے منصب پر کھڑے ہونے لگے. لیکن صورت حال یہ ہے کہ چونکہ یہ سب سے بڑی ضرورت ہے ہماری، اس لیے شیطان جو ہے انسان کا دشمن ہے. شیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا ہے، تمہارا دشمن ہے، اور دشمن کو دشمنی بنائے رکھنا اس کا دعوت سے، مشن سے بہر ہے. انما یدعو لحزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، یہ اور اس کی جماعت کی کوشش یہ ہے کہ تمہیں جہنمی بنا دے. دائی کی کوشش یہ ہے کہ کوئی جہنمی نہ بنے. اس لیے دعوت، ہر دعوت کی رکاوٹ میں جتنے ہو سکتے ہیں حربے وہ استعمال کرتا ہے. علامہ ابن تیمیہ کا ایک مشہور قول ہے کہ تمہیں اپنی سب سے بڑی ضرورت اور اپنا سب سے بڑا سرمایہ اگر تلاش کرنا ہو تو دشمنوں کے تیروں کا رخ دیکھو. دشمن اس سرمایہ کو ضائع کرنے کی کوشش کرتا ہے جو سب سے ضروری ہو. تو شیطان سب سے زیادہ جو بڑا دشمن ہے وہ ہمیں کس بات سے روکنے کی کوشش کرتا ہے؟ صرف دعوت سے. انسان آپ دیکھ لیجئے موجودہ زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان کو حالات میں پیدا کیا گیا ہے. پیدا ہوتا ہے تو بچہ روتا ہے اس لیے کہ پیدا ہونے میں اسے تکلیف ہوتی ہے. پھر اس کے بعد اس کو جو ہے ناف کاٹی جاتی ہے تو اس میں تکلیف ہوتی ہے. منہ میں تالوے کو صحیح کیا جاتا ہے تو اس میں روتا ہے بچہ، تکلیف ہوتی ہے. جو بھی مراحل ہیں سب میں تکلیف ہوتی ہے. دانت نکلتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے، دودھ ابتدا میں پیتا ہے تو اسے تکلیف ہوتی ہے، پہلی مرتبہ استنجا کرتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے. اور زندگی کے ہر مسئلے میں روز روز حالات آتے رہتے ہیں. بلڈر ہے، بلڈنگ میں سے مزدور گر گیا، اس میں آ گئے حالات، فلاں ہو گیا. بہت سے لوگ سوتے سوتے مر گئے، سونے میں بھی حالات ہوتے ہیں. کئی میرے عزیز جاننے والے ہیں، ایک دو تو میں خوب یاد ہے مجھے کہ وہ کھانا کھا رہے تھے، پھندا لگا اور اسی میں پھر بعد میں انتقال ہو گیا ان کا. کھانا کھانے میں بھی حالات آتے ہیں، سڑک پر چلنے میں حالات ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، جہاز میں چلنے میں حالات ہوتے ہیں. مظفر نگر ایک بائی پاس ہے، اس میں جو رپورٹ چھپی تھی کہ 365 دن میں 374 لوگ مرے ایکسیڈنٹ میں. لیکن ہم نے کسی کو بندے کو نہیں دیکھا کہ وہ اندر شہر میں بھی ایک متبادل ہے، وہاں آہستہ آہستہ جا سکتے ہیں، تھوڑی بھیڑ اور رش ہوگی، وہاں ایکسیڈنٹ کم ہوتے ہیں کہ وہاں کو جائے. سبھی کو ایکسیلیٹر دبا کے جاتے ہیں، وہاں حالات کی کوئی فکر نہیں. دعوت میں کچھ ہو جائے تو کچھ حالات ہیں، حالات ہیں، حالات ہیں. ہندوستان میں ابھی جو ہے 40 لاکھ سے زیادہ لوگ جیلوں میں بند ہیں. ان میں اکثر بے گناہ ہیں. 70% جو لوگ ہیں وہ بے گناہ بری ہو جاتے ہیں، چاہے 20 سال میں ہو یا 30 سال میں ہو بیچارے. اس کا مطلب یہ ہے 70% بے گناہ ہیں. اور ہم لوگ سب ملا کر 17 لوگ گئے تھے ابھی وہاں پر. اس سے علاوہ میرے خیال سے اور 10 لوگ ہوں گے ہندوستان میں. 27 لوگ، 40 لاکھ میں سے 27 لوگ وہ بھی غلط فہمی کی بنیاد پر جیل وہاں رہے. جیل میں تو اسے جیل کہتا نہیں، اس لیے کہ دعوت کی راہ میں کیسی میرے رب نے اور کریم رب کی طرف سے کیسی جو ہے وہ ذرہ نوازی اور کیسی عنایت کا اور کیسا خوشگوار ماحول رہا وہاں پر. جتنی خدمت ہوئی اور جتنا زیادہ خاطر ہوئی. میں ہر وقت دعوتوں میں رہتا ہوں، زندگی دسترخوان پر گزری ہے، مگر اتنی محبت کے ساتھ جتنی وہاں پر خاطر کی ساتھیوں نے، رفقا نے اور دوسرے لوگوں نے، برادران وطن نے، شاید زندگی میں کبھی نہیں ہوئی. ایسے صورت حال ہے. لیکن بس اس کو آپ بنا کر جو کوئی ٹوٹی پھوٹی دعوت کے لیے قدم اٹھائے تھے وہ بھی پیچھے ہٹ گئے. بہت مشکل کام ہے، یہ ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، ایسا ہو رہا ہے، ایسے ہو رہا ہے، ایسے ہو رہا ہے. اس لیے کہ شیطان ظاہر سب سے بڑے سرمایہ پر نقب لگاتا ہے. یہ تھا یہ ملک جس میں میں نے عرض کیا. میں نے ایک مرتبہ ہمارے ایک عزیز ہیں، بہنوں ہی ہیں، انہوں نے کلفی والے کے کلفی کی ریڑھی پر صاحب نے کہا کہ بھائی جان کوئی شعر بتا دیجئے، میں کلفی کی ریڑھی پر لکھنا چاہتا ہوں. انہوں نے فی البدی شعر کہا تھا کہ قریب آؤ تو شاید سمجھ سکو مجھ کو، قریب آؤ تو شاید سمجھ سکو مجھ کو، یہ فاصلے تو غلط فہمیاں بڑھاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے ہندوستان کی مٹی سے محبت کی خوشبو آتی.
یہ محبت بری قوم ہے، لیکن ہم نے ان کا حق ادا نہیں کیا اور ہم نے ادو بدو ہو گئے. کبھی پر مریض کا رشتہ تھا ہمیں. دیکھیے قرآن مجید میں جتنی مرتبہ ایمان کا لفظ آیا ہے اتنی مرتبہ صبر آیا. اپنے نبی اللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے صبر و تحمل کے پہاڑ تھے، لیکن پھر بھی فرماتے ہیں وصبر وصبر وصبر. جگہ جگہ قرآن نے دیکھی وصبر وما صبرک الا باللہ. ہمارے لاڈلے صبر کیجئے، آپ کا ڈیلنگ اللہ سے ہے، ان سے تھوڑا ہی ہے. اللہ تو دیکھ رہے ہیں، اللہ آپ کو دیکھ سمجھ رہے ہیں، تو اللہ کے آپ کے ساتھ فصبر لوگ میرا بکا فإنک بأعیننا. آپ اپنے رب کے حکم سے صبر کیجئے، آپ تو ہماری آنکھوں ہیں. تو صبر کے معنی اصل میں اردو میں تو یہ ہوتا ہے کسی صدمے کو برداشت کرنا، لیکن عربی اور شریعت کی اصطلاح میں صبر کے معنی ہیں کہ اپنے مزاج، اپنی امید، اپنی چاہت، اپنے ارادے، اپنے مفاد کے خلاف دیکھ کر ریئیکٹ نہیں ہونا، اپنی خیر پر جمے رہنا. یہ تھا. قرآن نے اتنا سب کو ذکر کیا، اس لیے کیا تھا. ہم نے جو ہے وضو کر لیا، ہم نے اس کو میدان جنگ بنا دیا. اسپتال انسانیت کو ہم نے میدان جنگ بنایا، انہوں نے میدان جنگ نہیں بنایا. پورے الزام انہیں ٹھہرا رہے. یہ قوم سچی بات یہ ہے. اس حدیث پاک کے بارے میں بعض علماء نے، ہمارے یہاں کے علماء نے بھی کہا یہ موضوع حدیث ہے کہ مجھے ہندوستان کی مٹی سے محبت کی خوشبو آتی. مدینہ منورہ میں جامعہ اسلامیہ کے بہت بڑے استاد ہیں اور ڈاکٹر ضیاء الرحمن انصاری جو تھے اعظمی، ان کے خاص شاگرد ہیں، بڑے تحقیق کے ذوق رکھتے ہیں. ان کو میں نے حدیث پاک بھیجی کی ذرا تقریر کر کے بھیجی ہے. انہوں نے 16 صفحے کا ایک مضمون لکھ کر بھیجا کہ 23 صحابہ سے یہ حدیث روایت کی گئی. 23 صحابہ سے روایت کی گئی کہ مجھے ہندوستان کی مٹی سے محبت کی خوشبو. اور اگر دنیا کے ملکوں میں جائیں اور قوموں کی نفسیات کا آپ کو تھوڑا بہت شعور ہو، آپ یقیناً یہ بات ماننے پر مجبور ہوں گے کہ جیسی محبت بھری یہ قوم ہے، پوری دنیا میں اتنی محبت کی نہ قدر کرنے والی، نہ جذبہ احسان مندی کا غلو کسی اور قوم میں نہیں ہے جتنا ہمارے یہاں برادران وطن خصوصاً ہندو قوم میں. میں نے آخری صفحے ارمغان ہمارے یہاں معنی میں نکلتا ہے، اس کے آخری صفحے میں واقعہ لکھا ہے کہ گزشتہ جو پہلی والی 5 سالہ بی جے پی کی حکومت تھی اس میں 2 بڑے فساد ہوئے. ایک آسنسول میں فساد ہوا تھا، وہاں ایک امام صاحب سے بیچارے ان کے اکلوتے بیٹے کو شہید کر دیا گیا. اس کے بعد ان کا انٹرویو لیا میڈیا والوں نے، تو اس میں جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ بھئی میرے گھر کا تو چراغ گل ہو گیا ہے اور میں اس اندھیرے کو تو کبھی بھول نہیں سکوں گا، میرا اس غم کو بھول نہیں سکتا، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے بچے کے بدلے میں کسی اور کے گھر میں اندھیرا کر دیں، یہاں پر چراغ گل کر دیں. میں نے اپنے بچے کے قاتلوں کو معاف کر دیا، اس کے لیے فساد آگے نہ بڑھایا جائے. یہ جو انٹرویو تھا ہندوستان ٹائمز میں نے پہلی مرتبہ قد اعظم فوٹو امام صاحب کا، اور اس میں ہیڈنگ کے ساتھ، کیونکہ اتنا بڑا وہ انٹرویو نہیں تھا، وہ پورا صفحہ مختص کیا گیا تھا، پہلا صفحہ، سب سے پہلا صفحہ، اور اس میں ان کا امام صاحب کا انٹرویو تھا. دوسرا جو ہے ہوا تھا کاس گنج میں فساد ہوا تھا 26 جنوری کے موقع پر. ہمارے ایک ساتھی ہیں، ان کے ایک عزیز ہوتے ہیں نوشاد صاحب، وہ اپنی بیٹی کی طبیعت خراب تھی، وہ وہاں پہنچے گاڑی میں، تو بھیڑ تھی، فساد ہو رہا تھا. بھیڑ نے دیکھا داڑھی والا آیا، مار لو ملے کو، لے لو لے لو، اور پتھراؤ کرنا شروع کر دیا. ان کا شیشہ ٹوٹا گاڑی کا، اور پھر ایک پتھر ایک آنکھ میں لگا تو ایک آنکھ پھوٹ گئی. رک گئی گاڑی وہ نکال کر دروازہ کھول کر باہر نکال، مار لو ملا کو گالی والی دینے لگے. پوچھا بھائی کہاں رہتا ہے، کون سے محلے میں رہتا ہے؟ کہ میں تو لکھیم پور سے آیا ہوں، یا میری بیٹی بیمار ہے. ارے تو اتی ہے، مہمان کو مار رہے ہو. وہی جو کہہ رہے تھے مار رہو مارو مارو، کہہ رہے ہٹو ہٹو ہٹ جاؤ، یہ تو مہمان ہے، اپنی بچی کو دیکھنے آیا. پھر ان کا کچھ چلانے کا گاڑی ہے، اب کسی ڈرائیور کو بھیجے. انہوں نے کہا چلا لوں گا، گرم زخم ہوتا ہے، جان پڑی ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا چلا لوں گا. اس کی گاڑی بند کی، چابی پھر دوبارہ گاڑی میں لگائی. 2-3 موٹر سائیکل والوں کو کہا کہ ان کے گھر پہنچا دو، دیکھو کوئی ان کو ستائے نہیں. 2-3 دن بعد وہ مودی میڈیا سب کو پتہ لگا کہ ایک ایسا شخص ہو گیا، اور کیا پہنچ گئے. ان سے پوچھا بھائی کیا بات ہے، کہ بھائی میں تو ان کی انسانیت کو سلام کرتا ہوں کہ ایسے جنون میں بھی ان کا حال یہ ہوا کہ انہوں نے مہمان سمجھ کر مجھے چھوڑ دیا. اگر وہ مہمان سمجھ کر نہ چھوڑتے، ان کی انسانیت نہ جاگتی، تو میں تو آج تدفین ہو گئی ہوتی. میں اپنی بیٹی کو کیسے دیکھتا اور کیسے ہو کرتا. میں اس کو بہت قدر کرتا ہوں. یہ انٹرویو بھی کئی روز تک پوری میڈیا میں آتا رہا، کئی روز تک مسلسل ہر چینل پر آتا رہا یہ انٹرویو. پھر چند دن کے بعد 5-6 دن کے بعد مجھے ایک ساتھی نے، وہ جو ہے دینک جاگرن اخبار میرٹھ کا چھپا ہوا تھا،
وہ لا کے دیا. امر اجالا بہت جگہ سے چھپتا ہے, بہت سی جگہ سے وہ, اور کاس گنج کے پاس آگرہ سے بھی چھپتا ہے اور کانپور سے بھی چھپتا ہے. لیکن میرٹھ کا ایڈیشن دکھا ہے, اس میں ایک اشتہار تھا. وہ کیسی مشرا کوئی صاحب تھے, پنڈت تھے وہ وہاں کے کانپور کے, ان کی طرف سے ایک اشتہار تھا. اس میں لکھا تھا ونمر بنتی, اس کا عنوان تھا ونمر بنتی. اس میں لکھا, اتنا بڑا اشتہار تھا. میں نے کئی اخبار والوں کو پوچھا کہ ہندوستان کے امر اجالا کے سارے ایڈیشن میں اسے دینا چاہوں تو کتنے پیسے خرچ ہوں گے؟ تو انہوں نے کہا اس اشتہار کے لیے 50,000 روپے خرچ کیے گئے ہوں. 50,000 روپے خرچ کر کے کسی مشرا جی نے وہ اشتہار دیا. میرے پاس آج تک وہ اخبار رکھا ہوا ہے, امر اجالا. اس میں لکھا ہے کہ نوشاد بھائی جیسے لوگ بھارت کی مٹی پر ایشویہ دودت ہیں, فرشتے ہیں, آسمانی فرشتے ہیں, جنہوں نے ایسی دشمنی اور ایسی نفرت کا جواب ایسی محبت سے دیا. ایسے ہی دودھ کے کمل مکھ خوبصورت چہرے سے اس آنکھ کے جانے کا کھیل مجھے آجیون ستاتا رہے گا. میرے پاس نوشاد بھائی کا نمبر نہیں ہے, اس لیے اشتہار کے واسطے سے ونمر بنتی کرتا ہوں کہ اگر نوشاد بھائی اپنے اس کمل مکھ پر میری آنکھ سویکار کریں تو میں دونوں آپریشن کے خرچ برداشت کروں گا. میری آنکھ میں سے نکالنے کا خرچ ہوگا وہ بھی, اور جانے کا ہوگا. آپ نوشاد بھائی کا ایک بھائی, ٹوٹا ہوا بھائی, یہ دل ٹوٹا بھائی, کچھ ایسا لکھا تھا, وہ میرے پاس ہے. 2-4 روز کے بعد, چند دن کے بعد, میرے خیال سے 1 ہفتے کے بعد مجھے دینک جاگرن لا کے دیا ایک صاحب نے. وہ تھا, وہ پڑھایا, میرے پاس وہ موجود نہیں ہے. امر اجالا ابھی تک موجود ہے. وہی کوئی اپادھیائے تھے وہاں کے جو ہے الہ آباد کے, ان کی طرف سے ایک اشتہار تھا. اس میں اس کا عنوان تھا پشتا, یعنی افسوس. انہوں نے لکھا تھا کہ جن کی بھاگ میں آگے بڑھنا ہوتا ہے وہ بڑھ جاتے ہیں. میں سوچتا ہی رہ گیا اور مشرا جی اپنا کام کر بھی گئے. لیکن میری بنتی نوشاد بھائی سے یہ ہے کہ اگر وہ مشرا جی کے بجائے میری آنکھ سویکار کریں تو میں بھی دونوں آپریشن کے خرچ برداشت کروں گا, اور سوستھ ہونے تک نوشاد بھائی کا کاروبار سے جتنے دن چھٹی پر رہیں گے پورے پریوار کا خرچ بھی ان کا یہ بھائی اپادھیائے برداشت کرے گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی صداقت کہ مجھے ہندوستان کی مٹی سے محبت کی خوشبو آتی ہے. ہم نے ان کو فریق اور حریف بنا لیا, ہم نے حق نہیں ادا کیا. ہماری ذمہ داری ہے, ہم تبھی میں وہ مریض ہیں جب تک اس منصب پر کھڑے ہو کر ہم اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کریں گے. امام مالک کا مشہور ارشاد ہے کہ اس امت کے بعد والے اسی راہ پر چل کر فلاحیاب ہو سکتے ہیں جس پر چل کر پہلوں نے فلاح پائی. خیر القرون میں جو خیر عزت اعظم یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث شریف کو بڑی, اور یہ حدیث شریف کے خطبے میں پڑھی جاتی ہے, خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, سب سے بہتر میرا زمانہ, اس کے بعد دوسرا, پھر اس کے بعد 3 زمانوں کا ذکر کیا ہے. فرمایا کہ خیر القرون کا زمانہ صحابہ کا زمانہ تھا. اس میں زندگی میں ہر چیز دعوت کے ماتحت تھی. جو کڑا ہو جاتا تھا بس, ابھی دعوت فرض بھی نہیں ہوئی تھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا, اللہ کے نبی کو انذر عشیرتک الاقربین حکم نہیں آیا تھا اپنے گھر والوں کو ڈرائیے. اس سے پہلے جیسے پیٹ میں درد ہو گیا سب کے, اور بے چین ہو کر پھرا کرتے تھے. ایک کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے اسلام قبول کیا, لے کے چل دی ہے سب کے پاس. ادھر سے ان کو لے کر آئے, حضرت بلال کو لے کر آئے, حضرت طلحہ کو لے کر آئے, حضرت عثمان کو لے کر آئے, حضرت علی نے اسلام قبول کیا, چل دیے کہ میری ذمہ داری ہے. دعوت کے ساتھ 100% ساری انسانیت کی بھلائی اور خیر خواہی ان کی زندگی کا مقصد تھی. اور تعلیم و تعلیم بھی ہوتا تھا. 3 شعبے ہیں زندگی کے, یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, ایک دعوت, ایک تعلیم و تعلم, ایک تزکیہ و احسان کی آدمی تزکیہ. تو تعلیم و تعلم بھی ہوتا تھا, لیکن تعلیم و تعلم صفحہ نبوی میں دعوت کے لیے تھا, صرف دعوت کے ماتحت تھا. کیسے ان کو داعی بنایا جائے اور کیسے پیغام دوسروں تک پہنچانے کے لیے تیار کیا جائے, اسی کے تحت تھا. اور تزکیہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے میں اس میں مزید مجاہدے کی اور مراقبوں کی, اور زیادہ جو ہے مجاہدوں کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی تاثیر سے لوگ خود ہی دل صاف ہو جاتے تھے, اس صورت تھی. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ قرآن مجید کی کوئی اکٹھا کرنے کا کام کی ضرورت پیش آئی, نئے نئے مسائل آئے,
اور احادیث موضوع حدیث منافقین نے گھڑنی شروع کر دی، تو احادیث کو جمع تدوین کے کام کی طرف بھی ضرورت پیش آئی، پھر نئے نئے مسائل آئے تو ان میں فقہ کی ضرورت پیش آئی، تو فقہاء کی ایک جماعت کھڑی ہوئی، انہوں نے دن رات محنت کی، جد و جہد کی، کوشش کی، اور اس میں اتنے مشغول ہوئے کہ دعوت دوسرے نمبر پر چلی گئی۔ اور چونکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ لوگ موجود تھے، ان کے ساتھ رہنے اور زمانہ نبی و قریب ہونے کی وجہ سے تزکیہ کے لیے محنت کی ضرورت نہیں پڑی۔ پھر تیسرا دور آیا کہ فتوحات کا دروازے کھلے، مال کی کثرت ہوئی، عہدوں کی کثرت ہوئی، اور لوگوں کے دلوں میں طمع اور لالچ اور دوسری چیزیں بڑھی۔ اللہ کے نیک بندوں کو خیال ہوا کہ اگر دل کی دنیا اسی طرح بنی رہی اور دنیا سے محبت اور یہ رضائل پیدا ہوتے رہے تو پھر تو یہ بالکل ہی کام خراب ہو جائے گا۔ اس کے لیے انہوں نے ایک بار تصوف سلوک کی بنیادیں شروع کی، اور اس میں تزکیہ اور لوگوں کے باطن کی اصلاح کی فکر کی، اور اس میں اتنے مشغول ہوئے کہ وہ تعلیم و تعلق دوسرے نمبر پر اور دعوت تیسرے نمبر پر پہنچ۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جیسے جیسے دعوت نیچے اترتی چلی گئی خیریت کم ہوتی چلی گئی۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ خیر امت بن جائے اور خیریت اسی طرح ہو جائے، ہمیں پوری دنیا انسانیت تک ان کا حق ادا کرنا پڑے گا، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اور صرف حکمت ہماری یہ ہے کہ ہم محبت سے، ہم یہ نہیں دو بدو ہو کر ہم اس دنیا کو میدان جنگ انہوں نے نہیں بنائی، غلط فہمی نکال لیجیے، آپ قریب جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا یہ بات، میدان جنگ انہوں نے نہیں بنائی، میدان جنگ ہم نے بنایا ہے، اپنی ذمہ داری دعوتی ذمہ داری جو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔